تبدیلی آئی. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے فضل و انعام سے نیک کام اور مقاصد پورے ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نہیں کر سکتے تھے، بہت اتنے عرصے سے کنٹینیوٹی سے پڑھنا، اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا، ہر ہفتے منگل کا دن 4 سے 5 بجے تمام کاموں کو چھوڑ کر آ کے کلاس میں بیٹھ جانا. یہ ایسی روٹین سیٹ ہو گئی ہے اور ہو گئی تھی اور انشاءاللہ رہے گی کہ جو سب کو پتہ ہے کہ منگل کے دن 4 سے 5 تک جی بالکل مل نہیں سکتی خاتون. تو الحمدللہ خاتون لڑکی جو بھی فیمنن ہے تو آپ جو بھی اپنے آپ کو قرار دے لیں. تو یہ ایسی خوشی کی مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہم سب کیوں ملے؟ اللہ کی خاطر اور اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، سب طرح کی باتیں ہم نے اس کتاب میں پڑھی اور قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہوا. اہلاً و سہلاً و مرحبا، آپ سب کو خوش آمدید پھر سے دوبارہ سے. آج کے سیگمنٹ کے جو سیشن ہے، کچھ سیگمنٹس اس کے بتاتی ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم آپ کو سٹاف کے حوالے سے جن ساتھیوں نے اس کورس کی تکمیل میں تھرو آؤٹ جو یہ بکس ہم پڑھ رہے ہیں ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کیا، انشاءاللہ اس ٹیم کے جن ساتھیوں کی ہم آپ کو انہی کے آواز میں تعارف سنوائیں گے. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ پھر ہم آپ کو آپ ہی کے ریفلیکشنز کچھ ساتھیوں کے گھر والوں کی بھی سنوائیں گے. وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس گھر والے نے ہمیں کیا اپنے فیملی ممبر کے لیے ریفلیکشن بھیجا. پھر ہم آپ کے کچھ ریفلیکشنز انشاءاللہ آپ سے لیں گے. اور 2 بہت انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز بھی ہم نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں جن کے حوالے سے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ایسے کوٹس بتائیں دیٹ ٹچڈ مائی ہارٹ، جس نے آپ کے دل کو چھو لیا. تو انشاءاللہ ہماری ساتھی وہ آپ کے ساتھ ایکٹیویٹی انشاءاللہ اس کو کروائیں گی. اور ایک اور ہماری ساتھی جو ہیں، جب انشاءاللہ وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے کہ وہ کون کروائے گا. وہ کروائیں گے کہ ہاؤ کین وی ڈو عبادہ ود اللہ's نیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے ساتھ عبادت کیسے کی جا سکتی ہے. تو یہ ایکٹیویٹیز بڑی ایسی ہوں گی انشاءاللہ جس میں آپ سب انوالو ہوں گے. تو سب سے پہلے جناب آپ کے سامنے جو ہے فقہ القلوب بک 4 کے سٹاف اور ان کی رسپانسبلٹیز ہیں، یہ سامنے آپ کے موجود ہے. شفق عرفان سب سے اوپر کورس انچارج کا نام ہے اور ای لرننگ کی ایڈمن بھی شفق ہے اور آپ کا بہت رابطہ شفق سے رہتا ہے. میں بطور کورس ماڈریٹر آپ کے ساتھ شامل رہی ہوں. اور پھر باقی ساتھیوں کا انشاءاللہ تعارف ہم انہی کی آواز میں آپ سے کرواتے ہیں، انہی کے ریفلیکشنز آپ کو سنواتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا سیشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹاف ریفلیکشنز. اور اس میں سب سے پہلا ریفلیکشن ہم آپ کو سنواتے ہیں وردہ خالد کا، جنہوں نے آپ ہی کے ساتھ اس کورس میں داخلہ لیا اور پھر ماشاءاللہ انہوں نے کیا پایا اس سے اور ہماری ایڈمن ٹیم کا حصہ بنی. تو سنتے ہیں وردہ کی آواز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وردہ خالد ہے. میں فقہ القلوب کے ساتھ بک 3 سے ایز اے اسٹوڈنٹ ایسوسیٹڈ ہوں اینڈ آئی ایم ورکنگ ایز اے ہوسٹ ایز ویل. الحمد للہ. جب بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں اور کچھ چھوڑنے بھی پڑتے ہیں. تو پھر وہ ہم کیوں کریں؟ اور اگر ہم کرنے بھی لگتے ہیں تو پھر ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اللہ کے لیے؟ کہتے تو ہیں لیکن پھر بھی ریاکاری کیوں شامل ہو جاتی ہے؟ اور جب کرنے ہی لگتے ہیں تو پھر چھوڑ کیوں دیتے ہیں بیچ میں؟ ہمارے صحابہ اور جتنے بھی نیک لوگ جن کی سٹوریز ہم پڑھ کے بہت امپریس ہوتے ہیں، وہ اتنے اسٹیڈ فاسٹ کیسے تھے اتنی مشکل حالات میں؟ وہ اتنے ثابت قدم کیسے رہے تھے؟ کس دے نیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم سب کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کچھ بھی نہیں چھوڑ پاتے. ہم کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے لیکن ہمیں ڈر نہیں لگتا. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں، ہمیں کام بتائے ہیں، ان پر بھی ہم ثابت قدم نہیں رہ پاتے. کبھی نماز میں دل نہیں لگتا، یا جو قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اس کو پڑھنے میں ہمارا دل ہی نہیں لگ رہا، انٹرسٹ ہی نہیں ڈیولپ ہو رہا، یا پڑھنے لگتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے. I was lucky کہ جب when I came to know about Al-Huda e-learning تو فقہ القلوب was the only course that suited my timetable at that time. اور میں نے بس ایڈمیشن لے لیا کیونکہ بس میں نے کچھ پڑھنا ہے اور نہیں پتہ تھا کیا ہوگا، بک کیسی ہے، عربک میں ہے، مشکل ہے، جیسے بھی. خیر بک شروع ہوئی، ہم اسماء الحسنہ پڑھ رہے تھے اور جب
وہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس بک سے یا ہم سے اسی سے امپریس ہوں، بلکہ انہوں نے جو آتھر ہیں ماشاء اللہ انہوں نے قرآن اور احادیث کو اتنے بیوٹیفلی ایکسپلین کیا ہے کہ اگر ہم صرف قرآن کی ترجمہ اس طرح پڑھیں تو ہمیں کبھی بھی سمجھ نہ آئے. ہم اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کے جاتے ہیں، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، ہم سورۃ الرحمن میں پڑھتے ہیں، ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. بہت سی صورتیں جو ہم نے اپنی فیوریٹ بنائی ہوئی ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان پہ غور نہیں کیا اس طرح. تو اس بک میں جس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان کرائی ہے، اللہ تعالیٰ کو انٹروڈیوس کرائے، اٹس سو بیوٹیفل اینڈ اٹس سو امیزنگ کہ آپ کو تب پتہ چلتا ہے کہ میں کچھ کروں تو وہ کس کے لیے کروں، وہ کتنی عظیم ہستی ہے اس کے لیے میں نے کچھ چھوڑنا ہے. تو آپ سے سب کچھ چھوڑا بھی جاتا ہے، اور اگر آپ کچھ اچھا کام کرنے لگو تو آپ سے کیا بھی جائے گا. پھر آپ کا گول بہت اوپر چلا جائے گا، بہت زیادہ. صرف یہ کہ میں نے سب کام اللہ کے لیے کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں اور وہ مجھے معاف کر دیں. تو آئی تھنک کہ فکر القلوب سب کو پڑھنی چاہیے. اور آئی نو جو لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اینڈ دے نو کہ ان کا دل کرتا ہوگا کہ ہم چیخ چیخ کے سب کو کہیں کہ آپ بھی پڑھیں، پلیز اس کو ہر کوئی ضرور پڑھے. سو دس بک میڈ دس ایزی فار اس کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، اینڈ دیٹس دا ون تھنگ. اور اس کے علاوہ قرآن کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں کیونکہ عربک ٹیکسٹ ہے تو بہت بہت فائدہ ہوا مجھے. اور اٹ اوپن اے پاتھ فار می کہ میں اور اس طرف آؤں اور میں اور زیادہ پڑھوں. اور جتنا پڑھتے جاتے ہو آپ کو اپنی جہالت کا اور اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں، کتنے بڑے ہیں، اور ہم کتنے چھوٹے ہیں، اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. پھر کیسا تکبر، اور کیوں نہ ہم اللہ کی بات مانیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں اب بس اپنا تھوڑا سا ایک تعارف کروا دیتی ہوں. جی میرا نام عائشہ راحت ہے، اور میں نے کراچی ریجن سے فرسٹ بیچ سے قرآن کا کورس کیا تھا استاذہ محترمہ سے، اور اب جو ہے وہ فکر القلوب میں ایگزامینیشن ٹیم کا حصہ ہوں. جو کوئز آپ سب ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، اس کوئز کو بنانے کی جو ہماری ٹیم ہے اس ٹیم میں میں بھی ایک ممبر ہوں الحمدللہ. سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ ہماری اب بک 4 جو ہے وہ آج مکمل ہو رہی ہے الحمدللہ. اور یہ ہم نے لاسٹ ایئر سپٹمبر میں شروع کی تھی یہ کتاب، اور اب جون میں یہ مکمل ہو رہی ہے. اب انشاءاللہ ہماری بک 5 شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو یہ سفر ہم نے شروع کیا ہے فکر القلوب کو پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا، وہ اللہ تعالیٰ مکمل کروائے انشاءاللہ. فکر القلوب کو پڑھنے کے بعد بالکل جیسے آپ سب ساتھی وقتاً فوقتاً اپنی فیلنگز کو، اپنے ریفلیکشن شیئر کرتے رہتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد کیا محسوس ہو رہا ہے، بالکل ویسے ہی میری بھی فیلنگز ہیں کہ فکر القلوب کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقی معرفت کا احساس ہوتا ہے. اور اس کتاب میں مصنف نے جتنی خوبصورتی کے ساتھ، جتنی گہرائی کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی اسماء کے بارے میں، افعال کے بارے میں بتایا ہے، اور مختلف مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے. تو اس سے واقعی اپنا جو تعلق ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بہت کلوز محسوس ہوتا ہے. اپنا الحمدللہ پہلے بھی تھا، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد نا اب ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر چیز میں یہ ذہن میں رہتی ہیں یہ ساری باتیں. اور جو دیکھنے کا نظریہ ہے یا دیکھنے کی نظر ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے نا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کتاب کو پڑھنے کی. اور اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے ہماری محترم استاذہ کو، جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ اس کتاب کو ہمیں پڑھایا بھی ہے اور پڑھا رہی ہیں الحمدللہ آگے. اور بہت موٹیویشن ہوتی ہے اس کو مجھے کہ وہ ویکلی کلاس کے ذریعے سے اب ماشاءاللہ جو اس کا بکس ہیں اس میں والیوم 2 ہے وہ شروع ہو گیا ہوا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا کرے کہ ہم اسی طرح سے اپنے اس سفر کو جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس سفر کو مکمل کروائے. اور ایک دن انشاءاللہ آئے گا کہ جب ہم اس کا آخری حصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں گے، اور اسی طرح سے اپنی تمام فیلنگز کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول کرے، فکر القلوب کی ٹیم کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، بہترین اجر سے نوازے سب کو، اور سب کے راستے میں بہت آسانی کرے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر وردہ اور عائشہ.
بہت ہی پیاری باتیں اور ہمارے دل کی باتیں. تو جناب کچھ اور دل کی باتیں سنتے ہیں. اب ہم سنتے ہیں سائمہ، آمنہ اور ڈاکٹر بینا سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اس کتاب پر سے گزرنے کا موقع ملا اور ایمان پھر سے تازہ ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں اس کے اندر. اور یہ ہے کہ میں بس یہ کہوں گی کہ یہ خزانہ ہے ایک، اور ہمیشہ ہمیشہ کوئی لیسن میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اچھا اس اینگل سے تو ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے تھے کس طرح سے یہ پوائنٹ لے کر آئے ہیں رائٹر. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ کسی بھی بات کو ان کو اپنی ایکسپلین کرنا ہوتا ہے تو کس طرح سے اس کو پوائنٹس میں بتاتے ہیں اور ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کہ اپنی بات کو ہم کس طرح واضح طریقے سے آگے بیان کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر غور و فکر کرنے کا بہتر طریقے سے موقع ملتا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی بات اس طرح سے ہوتی ہے لیسن میں جو آپ کے قرآن کے لیسن کے ساتھ ریلیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور ان سب فائدوں سے بھی ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ الحمدللہ اپنے دل کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے فوراً اپنے دل کی طرف خیال جاتا ہے کہ یہ کام میں کیوں کر رہی ہوں، اور یہ کہ یہ خیالات مجھے کیوں آ رہے ہیں. ہر وقت نظر جو ہے دل پر جانے لگتی ہے، اور جس سے مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں معاملات لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں انشاءاللہ بہتری آتی ہے اور آ سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مقدمے میں جیسے آئی تھی نا یہ بات کہ فلا خیر فی علم بلا عمل، علم میں بغیر عمل کے کوئی خیر نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے اور راضی ہو جائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آمنہ عرفان ہے اور میں فقہ القلوب کورس میں فیس بک کی ٹیم فیس بک پیج کو دیکھتی ہوں. اس کورس سے میں نے کیا سیکھا؟ فقہ القلوب ایک ایسی کتاب ہے جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کو ایک بالکل ہی نیا اور اپنا پن دیا ہے. اور ہر تخلیق، ہر چیز جو ہمارے آس پاس ہے، اب یہ کتاب اس کتاب کے پڑھنے اور سیکھنے کی وجہ سے اب میں ان پر رک جاتی ہوں. کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز جس سے شاید ہم اتنا دھیان بھی نہیں دیتے، جیسے ہماری اگر انگلیوں کی موومنٹ سے حرکات ہیں تو اگر ان میں درد نہیں ہو رہا کوئی کام کرتے ہوئے تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہماری انگلیوں کی موومنٹس ایسی رکھی ہیں کہ ہم جب کام کرتے ہیں تو درد نہیں ہوتا. حالانکہ اگر جب چوٹ لگ جائے، تھوڑا سا بھی انسان جو ہے نا اگر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے یا بد احتیاطی کرتا ہے اور کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو انہی انگلیوں میں جس سے کام کرتے ہوئے درد ہوتا ہے، لیکن جنرلی درد نہیں ہوتا چاہے ہم کتنی بھی چیز اٹھا لیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی، ہمارے آس پاس بھی جو نشانیاں رکھی ہیں، اس کتاب نے وہ دل کے پردے کھولے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہیں اب وہ ایسے ان کو فار گرانٹیڈ نہیں لیتی، بلکہ میں ان پہ غور و فکر کر کے ان پہ روک کے ان کو سوچتی ہوں. دوسری چیز جو اس کتاب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ایسا لگے جیسے فطری ہو جائے، یا ہمیں دکھانی نہیں پڑے کہ یہ ہمیں اللہ سے محبت ہے.
ہمارے شخصیت کا حصہ بن جائے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، چاہے وہ ہماری گفتگو ہے، چاہے ہمارے اعمال ہیں. تو اس کتاب کے ذریعے جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے انس، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق بہت بہت بڑھ گیا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق، اللہ کے دین کی خدمت کا شوق، اس کے ذکر کا شوق، اس کی مخلوق انسانوں سے بے نیازی کا ہونا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت محسوس کرنا، وہ سب جو ہے وہ اس کتاب کے پڑھنے اور سیکھنے سے الحمدللہ حاصل ہوا ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام روبینہ جبین ہے اور میں فقہ القلوب کے ایڈمن اور ایگزامینیشن گروپ سے وابستہ ہوں. الحمدللہ اس کو جوائن کرنے سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ الحمدللہ استاذہ کتنے سالوں سے یہ پڑھا رہی ہیں بک، اور اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور کلاسز کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی لیکچرز بیچ میں سے مس ہو جاتے تھے. تو یہاں اس کو جوائن کرنے سے یہ ہوا کہ ایک تسلسل کے ساتھ ہم اس کام کو کر رہے ہیں. تو الحمدللہ جو مس ہو گئے تھے چیپٹرز، لیسنز، وہ پورے ہوتے جا رہے ہیں الحمدللہ. اور دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوا کہ غور و فکر کرنا اور کس طرح قرآن اور حدیث سے دلائل سے بات کرنا. مصنف نے جو بھی ان بکس میں بات کی ہے، کتابوں میں بات کی ہے، وہ کس طرح قرآن کی آیات لے کر آتے ہیں یا پھر حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں اور پھر اس میں کس طرح غور و فکر کرتے ہیں. اس چیز نے بہت زیادہ متاثر کیا، اور اس سے یہ بھی مجھے سبق ملا کہ یہ غور و فکر یعنی ڈیپتھ میں جانا، گہرائی میں جانا، یہ چلتے پھرتے پڑھنے سے نہیں ہوتا. آپ کو اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے، یکسوئی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ چیز بہت ایک فائدہ دیا. اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ پڑھنے پڑھانے سے منسلک ہیں، آپ کس کو پڑھاتے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو، ان باتوں کو آگے بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں، آگے آپ بتا سکتے ہیں کس طرح غور و فکر کرنا ہے. اور ایٹ اے ٹائم یہ ہے کہ آپ دوسروں کو یہ بھیج دیں کہ آپ اس لیکچر کو سنیں، اس میں انہوں نے کیا بات کہی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں سیکھنے کی ہیں الحمدللہ. اور تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ جب اس کو جوائن کیا تو ماشاءاللہ کافی ساتھی ہمارے ساتھ ان گروپس میں رہے، تو ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملا. اور جو ایگزامینیشن کے کوشچنز وغیرہ بنانے ہوتے تھے وہ طریقہ وہ سیکھا، غلطیوں کی کہ کیا ہم غلطیاں کرتے ہیں، یا بہت ساری جو چیزیں کہ کس طرح کوشچنز بنانے ہیں، ہم کہاں غلطی کرتے ہیں، یہ چیز ایسے بھی ہو سکتی ہے، ایسے بھی ہو سکتی ہے. ایک ہی کام ہوتا ہے لیکن مختلف لوگ کس طرح انداز سے کرتے ہیں. تو ٹیم ورک میں جو برکت اور جو فائدہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ایک مجھے اس میں نظر آیا ہے الحمدللہ. اور امید ہے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ کلاس کتاب 4 جو ہے ہماری ختم ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ آپ کو ان کتابوں کو پڑھنے سے فائدہ ہوا ہوگا، اور آپ نے بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی سیکھنے کے پوائنٹس نکالے ہوں گے جس کو آپ آگے بھی شیئر کریں گے اور اپنی زندگی میں بھی اس کو عمل میں لے کر آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج میرے ان ساتھیوں کی آوازیں آپ سن رہے ہیں جو بالکل خاموشی سے بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پیپرز بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ایڈمن کے طور پر آپ کے روم کو ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی فلائرز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی جو ہے بہت سی اور چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی آواز آپ کو نہیں کبھی سنائی دی، ان کے کام کا نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اور فیس بک سے تو ماشاءاللہ ہماری فیس بک انچارج آمنہ نے بات کی، آج جو ان کا شوق اور ذوق نظر آ رہا تھا. تو فیس بک پہ بہت سے لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں اور الحمدللہ آج بھی کنیکٹڈ ہیں. تو جناب ڈاکٹر روبینہ کو ہم نے سنا، اور اب ہم سنتے ہیں اپنی ساتھیوں میں سے
3 ساتھی اور ہیں، ہما طارق، مصباح اور شیری غوث کی بات سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہما طارق ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو اس کورس کے بارے میں کسی میسج یا فلائر کے ذریعے پتہ چلا ہوگا، اور آنے والے اگلے کورس کی معلومات جاننے کے لیے بھی آپ یقیناً انتظار میں ہوں گے۔ بس یہی میرا کام، میرا تعارف ہے کہ آپ جیسے لاکھوں لوگوں تک فلائرز اور میسیجز کے ذریعے الوداع کے کورسز کی معلومات پہنچانا۔ یہ فلائر کب بننا شروع ہوتا ہے، کیا کیا انفارمیشن اس میں جاننی چاہیے، کب یہ سب ڈیزائنر تک پہنچانا ہے، اور کیسے یہ میک شور کرنا ہے کہ وقت مقررہ پر فلائر سوشل میڈیا مینجمنٹ ٹیم کے حوالے ہو جائے، تاکہ ان کورسز میں لوگ پر وقت رجسٹر ہو سکیں۔ بس یہی میرا کام ہے اور یہی میرا تعارف۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چھوٹی چھوٹی ایفرٹ کو اپنے لیے خالص کر لیں اور قبول فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مصباح خانم ہے اور میں ایگزامینیشن کوآرڈینیٹر ہوں۔ اس کورس میں میری ذمہ داری کورس کے آغاز سے ہی اپنی ٹیم سے کورس کے اندر ہونے والے تمام لیسنز کے کوئزز بنوانے سے لے کر کورس کے مکمل ہونے کے بعد اس کا سرٹیفکیٹ ایشو کروانا ہے۔ اس کام کو مزید آسان کرنے کے لیے اور تاخیر سے بچنے کے لیے ان تمام کاموں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے کی ایک الگ ٹیم بنائی گئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئز کے سوالات بنانے کی ٹیم الگ ہے، جو کہ سوالات بناتی ہے اور پھر ان سوالات کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، یعنی کمپائل کیا جاتا ہے، اس کو فائنلائز کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پورٹل پر اپلوڈ کرنے کے لیے آگے ایڈمن ٹیم کو بھیج دیا جاتا ہے، جو کہ یہاں ایگزامینیشن ٹیم کے طور پر ہی اپنی ذمہ داری نبھاتی ہے۔ کورس کے باقی کورسز کی طرح کورس کے اختتام پر فائنل کوئز کو بھی اسی طریقے سے پورٹل پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک ڈیڈ لائن بھی دی جاتی ہے، جس کو آپ سب مقررہ وقت کے اندر اپنے پورٹل پر جا کر حل کرتے ہیں۔ یہاں تو آپ سب نے اپنے کام مکمل کر لیا، فائنل کوئز کو آپ نے حل کر لیا اور آپ فارغ ہو گئے، لیکن ابھی ایگزامینیشن ٹیم کا کام مکمل نہیں ہوا ہے۔ جیسے تمام لیسنز کے کوئزز ہوتے ہیں، اس میں جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ حل کرنے کے لیے بھی ایگزامینیشن ٹیم اپنی ذمہ داری نبھاتی ہے۔ فائنل کوئز میں بھی جو بھی مسئلے مسائل آتے ہیں اس کو بھی حل کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو حل کر دیا جائے، اور پھر جب آپ ڈیڈ لائن کے بعد آپ کی جب ڈیڈ لائن ہو جاتی ہے کورس کی مکمل، جو آپ کوئز حل کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے رزلٹ پر کام شروع ہو جاتا ہے۔ سرٹیفکیٹس کے لیے ایک ایک اسٹوڈنٹ کا اسکور دیکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی ہر اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس بھی دیکھی جاتی ہے کہ دونوں اگر 80% یا اس سے ابو ہیں تو پھر ان کو کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو کورس شروع ہونے کے پہلے دن سے لے کر کورس مکمل ہونے کے بعد تک ایگزامینیشن ٹیم مسلسل اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ان کوئزز کو حل کرنے سے آپ کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ضرور حاصل ہو رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوشش کو قبول فرمائیں اور ہر ایک کے لیے جو بھی مشکلات ہیں اس میں آسانیاں پیدا کر دیں، اور جو بھی ہم سے کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شرین غوث ہے اور فکر القلوب میں میری ڈیوٹیز میں سے ایک یہ ہے کہ میں کلاس کے دن صبح میں ہیش ٹیگ کا میسج سینڈ کرتی ہوں شفق باجی کو۔ اس کے علاوہ فکر القلوب کی کلاس میں کو ہوسٹ ہوتی ہوں، اور کلاس کے بعد جب کوئی تیار کر دیا جاتا ہے تو ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پھر شفق باجی مجھے اسے سینڈ کر دیتی ہیں اور میں اسے ای لرننگ پہ اپلوڈ کرتی ہوں۔ مجھے فکر القلوب سے یہ فائدہ ہوا کہ فکر القلوب کا لیسن میں جب بھی سنوں مجھے اس سے ہیلپ اور گائیڈ لائن ملتی ہے۔ جو بھی لیسن میں جس وقت سنوں اس میں میرے لیے پوائنٹس ہوتے ہیں۔ ابھی میرے لیے شروع میں تو بہت حیران کن بات تھی کہ جب میں کسی ویک اگر لیسن نہیں سن پاتی تھی اور جب میں نے اسے سنا تو اس وقت مجھے اس کی، یعنی اگر میں ایک ویک پہلے اسے سن لیتی تو مجھے وہ فائدہ شاید نہ دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے مجھے بہت
وہ ملتی تھی کہ کوئی حدیث یا کوئی صورت یا کوئی جو فقہ القلوب کا سینٹینس تھا وہ جس ٹائم پہ میں اسے سنوں وہ میرے لیے اس ٹائم پہ ہیلپ فل ہوتا تھا. اس ٹائم پہ جو ہے وہ میری لائف میں اس طرح کے سین چل رہے ہوتے تھے کہ مجھے اس سے ہیلپ ملتی تھی. تو یہ میرا فقہ القلوب سے یہ تعلق اور یہ بانڈنگ ہے اور مجھے اس کے ذریعے جو ہے وہ کافی ہیلپ ملتی ہے, گائیڈنس ملتی ہے الحمدللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب تو یہ ہے وہ ساتھی کہ جو کچھ نہ کچھ حصہ اپنا ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول فرمائے. اور اب میں دعوت دوں گی جناب اپنے ساتھیوں کو جو اس وقت زوم کے سیشن میں ہمارے ساتھ ہیں, جو آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہیں اپنا ہینڈ ریز کریں, آپ کو موقع دیتے ہیں. ایمان دانش فرمائیے, سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا آپ نے. جی مائک کھولیں اپنا. ایمان. جی السلام علیکم. میں بھی اس بک کے سلام. ساتھ آلموسٹ مقدمے کے سے ہی ہوں. مطلب مقدمہ میں نے بیچ میں جوائن کیا تھا, اور جب جوائن کیا تھا تو تب بہت مشکل لگا تھا کہ یہ کیا ہے, عربی کی بک ہے کیسے ہوگی. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ سب سے زیادہ اسی کلاس کا انتظار ہوتا ہے کہ یہ کب آئے گی اور کب ہم جڑیں گے, کیونکہ ہر روز اس سے کچھ نہ کچھ ڈیلی لائف کا مطلب ڈیلی لائف کے جو کچھ مسئلے مسائل جو کچھ بھی ہیں وہ ہم اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور میں نے ایک کوٹ نکال کے رکھا تھا جو کہ ہمیں کہا بھی گیا تھا کہ آپ شیئر کرے گا, تو وہ میں وہ شیئر کر. انشاءاللہ وہ نہیں, وہ ابھی نہیں, وہ جب کوٹ کا جی ٹائم آئے گا نا وہ اس کا سیکشن ہم نے الگ رکھا ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس ٹھیک کا ہے. ٹائم ہی باقی الگ ہے یہ ہے کہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بڑا کچھ سیکھا ہے جزاک اس اللہ کتاب خیر. سے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. مختصراً ہم باتیں لے لیتے ہیں ایک دو منٹ میں, تو اس کے بعد جی طاہرہ یاسمین آپ کہیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے وعلیکم فکر السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام میرے ساتھیوں میں سے سب نے کر لیا, اب ڈائریکٹ بات کرنی ہے. جی طاہرہ کہیے. میں نے فکر القلوب سے بہت باتیں سیکھی اور جانی ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شعور آیا ہے, اتنا عظیم رب اس کائنات کو بنانے والا. تو میں نے کچھ اپنی دل کی باتوں کو لکھ لیا ہے کہ میں ایکسٹمپور کرنے میں اتنی بیان کرنے ایک میں بات کر اتنی لیں, اچھی نہیں ہوں. ایک اچھا بات جی. کر لیں دیکھیے اپنی. اچھا, مجھے یہ بات سب سے زیادہ امیزنگ لگی کہ وہ کائنات کا رب ہو کر مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے. میری حیثیت تو اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے, ایک ذرے سے بھی کم ہے, اور وہ میرا خالق ہے اور مجھے دنیا میں بھیج کر مجھ سے لاپرواہ نہیں ہوا. وہ مدبر ہے, اس نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی دنیا میں میرے سروائیو کرنے کا انتظام کر لیا, اور مجھے ہر طرح کی نعمتوں سے اس نے نوازا. میرے لیے الحمدللہ. رشتے بنے, بارک اللہ قبلے فیک. اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتیں قائم رکھے طاہرہ, اور آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. جزاک اللہ خیر. عالیہ اکبر آپ کہیے. باجی آج مجھے یہ بات بہت بہت امیزنگ لگی کہ جو سب نے اپنے ریفلیکشنز شیئر کیے ہیں ہماری یہ ٹیم نے, ہر ایک نے جو بھی باتیں کہی اس میں سے ایک بات میرے دل میں تھی, اور مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ ہم سب انسانوں کی جو فیلنگز ہیں وہ کئی جگہ پر ایک جیسی ہوتے ہیں اور ہم ایک ہی طریقے سے سوچتے ہیں, اور اسی اس وجہ سے شاید ہم اس چیز کے ساتھ اتنے جڑ گئے ہیں کہ ہمیں اسی کی طلب ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنے واسطے جوڑے رکھے. اور اس چیز نے فقہ القلوب نے واقعی مجھے بہت کیونکہ میں ایسے ٹائم پہ اس سے جڑی تھی جب مجھے بہت ضرورت تھی. میں نے اپنا بھائی لوز کیا تھا, شاید اس سے بھی پہلے میں نے جڑی ہوں گی, لیکن اس وقت تو مجھے اس کی اشد ضرورت تھی, اور اللہ نے مجھے جس طرح اپنے ذریعے سے تھاما ہے کہ میں نے اللہ کو جیسے اس وقت جانا ہے, پہچانا ہے. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, میں اپنی بات کروں گی کہ میں بہت چیزیں بھول جاتی ہوں. اب جیسے کبھی کوئی چیز ریپیٹ کرتے ہیں تو پھر یاد آتا ہے اچھا یہ بھی بات پڑھی تھی, یہ بھی پڑھی تھی, تو وہ چیزیں کچھ یاد نہیں رہتی. کوئی بات نہیں, تو وہ انسان کا روح بتائیے. ہی نسیان سے ہے نا, تو وہ بھول جاتا ہے. اور اسی لیے تو بار بار تذکیر کی بات آتی ہے نا, تو تذکیر اور یاد دہانی کی ہم سب کو ضرورت ہے. ایسی مجلسوں سے, ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے سے کہ جہاں یاد دہانی ہوتی رہے, انشاءاللہ انسان کو اس چیز سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. ہم سب کی ایسی کیفیت ہے. جزاک اللہ خیر. تسنیم آپ کہیے. تسنیم آفتاب. جی باجی, میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور پھر آپ کا, کہ آپ کی اور میری ایک جگہ ملاقات ہوئی تھی, تو آپ نے مجھے اس بک کی دعوت دی تھی کہ آپ شامل ہو میرے ساتھ.
آپ پڑھیں تو صحیح. تو میں نے کہا باجی میں نے شروع سے نہیں پڑھا. تو آپ نے مجھے کہا کہ آپ آئیے تو صحیح, یہ فقہ کا قلوب ہے, آپ پڑھیں تو صحیح, یہ کتاب آپ سے کہتی کیا ہے. اور مجھے یہ لفظ مطلب اتنے میرے دل پہ لگے, اور واقعی اس کتاب نے مجھے اللہ کی ایسی پہچان کرائی کہ اس کے پسندیدہ صفات کے ذریعے جو مجھے مضبوط تعلق ملا ہے نا باجی, میں اس حساب سے بھی آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. دیکھیں کہتے تو ہم بہت سے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں, لیکن یہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے, جس کے دل میں خیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھنے والا بنا دیتا ہے. تو جزاک اللہ خیر, آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, اور دیکھیں کہ دلوں کی آپ نے فکر پڑھ لی, اور اللہ تعالیٰ. ڈاکٹر نسیم میں لاسٹ کمنٹ لے رہی ہوں, آپ کہیے. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر کمنٹ کا سیکشن آئے گا ریفلیکشن کا, تو باقی لوگوں سے پھر کوشش کریں گے. جی ڈاکٹر نسیم میں کہیے. بالکل مختصر سا کہنا چاہوں گی. میں اس لیے کہنا چاہوں گی کہ میں قرآن پاک ترجمہ تفسیر باقی سب پڑھی تھی, احادیث بھی, لیکن میں نے یہ کبھی نہیں پڑھا. ان دنوں میں آپ جمعے کو کرایا کرتی تھی 11 سے 12, تو میں ایسے ہی اس وقت بیٹھ کے ساتھ لگا لیتی تھی. میں نے 2-3 دفعہ آپ کے لیکچر سنے, تو مجھے تھوڑا سا کلک کیا کہ یہ چیز مجھے پڑھنی چاہیے جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی, میرے پاس بک نہیں تھی. اچھا, ان دنوں میں آپ کی ایک بک 3rd ختم ہو رہی تھی, آپ نے 4th بک کی دعوت دی, میں نے 4th بک خرید لی. شروع میں مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہا تھا. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مطلب ایسے میری طرح کے لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھے ہیں, میں بہت عرصے سے الحمدللہ الہدا کے ساتھ لگی ہوئی, ترجمہ تفسیر 20-25 سالوں سے کر بھی رہی ہوں, رپیٹ بھی کرتی ہوں, لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. اچھا, شروع میں سمجھ نہ آیا, میں نے ایک دو دفعہ سوچا آپ سے پوچھوں علیحدہ, بس اسی میں آگے چلتی گئی. کوئز کروں تو کوئز الحمدللہ دیکھ کے اوپن بک ہوتے تھے کر لیتی تھی. پھر جب ایک دفعہ ان کا پہلے سے آ جاتا تھا آپ لوگوں کا لیکچر ڈاکٹر فرد کا, پھر میں نے جب وہ سنا تو جو وہ پڑھ کے میں پھر کلاس اٹینڈ کروں تو مجھے چیزیں سمجھ آئیں. کبھی میں آپ کو کچھ آنسر نہیں کرتی تھی, لیکن مجھے سنتی اٹینڈ باقاعدگی سے کرتی تھی. تو میری طرح کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ تھوڑا سا اس طرح ڈیفیکلٹی ہے, لیکن الحمدللہ کتاب کمپلیٹ ہونے پہ مجھے اب کافی سمجھ آتی. میں نے سارے کوئز کیے الحمدللہ, ساروں میں 90 سے ابو آئے ہیں, 100% بھی مارکس آئے ہیں, لیکن اوپن بک کر کے مطلب چیزیں سمجھ آنے لگ گئی ہیں. تو میں نے کہا تو میری طرح کے بھی اس طرح کے نئے لوگ اس طرح ماشاء ہوں گے, اللہ, لیکن مجھے اس بک نے فائدہ بہت دیا, بہت فائدہ. میرے بارک اللہ فیک. ڈاکٹر وسیم, آپ جیسے ہی سارے لوگ تھے ابتدا میں جن کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. میں تو جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے نا, کوئی کہتا ہے کہ میں کہتی ہوں آپ ہماری بک شروع ہو رہی ہے, نہیں آ جائیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ایڈمیشن کلوز ہو جاتے ہیں, ہم لے نہیں سکتے نا, اور کبھی کوئی ملتا ہے تو میں کہتی ہوں اللہ میں اب اسے پیغام نہیں دے سکتی ہے, چلو اگلی بک میں سے اس وقت ہی نیت کر لیتی ہوں. تو میں جب کہتی ہوں نا آپ آئیں تو ذرا آپ دیکھیں تو ذرا, کیسے ہمارے اسٹوڈنٹس فرفر عربی پڑھتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ اچھا انہیں آتی ہوگی پہلے. میں کہتی ہوں نہیں جی, انہیں کچھ نہیں آتا تھا, وہ تو جب کھولتے تھے تو انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کچھ, پھر اللہ نے ایسے سمجھا دیا. سبحان اللہ. تو شوق اور لگن آپ کی. دیکھیں میں آپ لوگوں کے کمنٹ سے 2 باتیں سیکھ رہی ہوں. پیغام دینا ہمارا کام ہے, ہمیں سے ہر ایک کا کام ہے وہ دعوت ضرور دے. تو آپ سب نے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, فقہ القلوب کی کتاب بک 5 جو شروع ہونے والی ہے, اس کی دعوت کو میکسیمم لوگوں کو دینا ہے. آپ کو کیا پتا کل کو کوئی آپ کو کہ آپ نے مجھے بتایا تھا تو میں آ گئی ہوں. انشاءاللہ بعض اوقات ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کو بتایا, وہ کہتا ہے, ہم کہتے ہیں اچھا ایسے تھا. اور دوسری بات یہ کہ گھبرانا نہیں, ہر ایک کو کہنا آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے, آسانی سے ہو جائے گا انشاءاللہ, پانی کی طرح روا ہو جائیں گے آپ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ جناب. اب آتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جو کہ ہے ہاؤ کین وی ڈو عبادہ ود اللہ's نیم. سائمہ عدنان اس کو کروائیں گی. اوور ٹو یو سائمہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کے؟ ماشاءاللہ پوری ٹیم کو اور سب ساتھیوں کو, آپ بہت ہی معزز اسٹوڈنٹس کو, سب کو بہت زیادہ مبارکباد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات پر مبنی ایک اور کتاب الحمدللہ مکمل کر لی. جی آپ کے کوئز کا کیا نام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ عبادت کیسے کی جائے. تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ سے کویسچن پوچھوں گی اور آپ کو اپنے ہینڈز ریز کرنے ہوں گے, اور جب آپ جواب دے دیں گے تو پھر آپ اپنا ہاتھ نیچے کر دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں آپ کے سامنے عربی کی عبارت پڑھوں گی, اور آپ کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جو ہے گیس کرنا ہوگا انشاءاللہ. جی وَالتَّعَبُّدُ بِهِ فَتَكَبَّرْ عَنْ كُلِّ خُلُقٍ دَنِيٍّ وَمَظْهَرٍ بَذِيٍّ. اور اس نام کے ساتھ عبادت یہ ہے کہ تم بڑے بن جاؤ ہر گھٹیا اخلاق سے اور بےہودہ مظہر سے. جی ماشاءاللہ آپ کے ہینڈز ریزڈ ہیں. شاہدہ پروین.
ایک سیکنڈ، سب کی ٹرن آئے گی، آپ لوگ پلیز کچھ کہیے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ رخسانہ، یاسمین، آپ بتائیے۔ متکبر، جی جزاک اللہ خیرا کثیرا، دوبارہ سے کہیے گا۔ المتکبر، المتکبر، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ دوسرے ہم آتے ہیں دوسرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر، بیان تعفو عن کل من جنا علیکا او اسا الیکا فإن اللہ یحب العافین عن الناس فکم منہم۔ اس نام کے ساتھ عبادت یہ ہے کہ تم معاف کر دو جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے یا تمہارے ساتھ برا کرے، بس بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں لوگوں کو معاف کرنے والوں سے، تو تم بھی ہو جاؤ ان میں سے۔ جی سدرا عرفان۔ العفو، العفو، ماشاء اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ ایسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کے اندر جو ہے راسخ ہو گئے ہیں یہ نام، فوراً آپ لوگ جواب دے رہے ہیں۔ ٹھیک جناب، ہم نیکسٹ نام ہے، نیکسٹ عبارت یہ ہے وَالتَّعَبُّدُ بِهِ أَن تَكُونَ هَادِيًا إِلَى صِرَاطِ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى دِينِهِ وَشَرْعِهِ۔ اور اس نام کے ساتھ عبادت یہ ہے کہ تم ہدایت پر بلانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کی طرف، اور اللہ کی طرف بلانے والے، اور اس کے دین اور شریعت کی طرف بلانے والے بن جاؤ۔ جی شناز محمد۔ جی الہادی، الہادی، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ وَالتَّعَبُّدُ بِهِ يَكُونُ بِحِفْظِ مَا أُمِرْتَ بِهِ مِنَ الطاعات والامانات والعہود۔ اور اس نام کے ساتھ عبادت یہ ہے کہ تم حفاظت کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اطاعت کے کاموں میں، اور امانات کی حفاظت کرو اور عہد کا پاس رکھو۔ جی سنبل خان۔ الحفیظ، الحفیظ، ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ وَالتَّعَبُّدُ بِهِ يَكُونُ بِكَثْرَةِ الْهِبَاتِ وَالصِّلَاتِ مُقَدِّمًا الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ وَالْأَنْفَعَ فَالْأَنْفَعَ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْقَرِيبِ صَدَقَةً وَصِلَةً۔ اور اس نام کے ساتھ عبادت یہ ہے کہ تم ہو جاؤ کثرت سے تحفے دینے والے اور تعلقات کو قائم رکھنے والے، مقدم رکھتے ہوئے اپنے اقربا کو، اور یہ زیادہ نفع مند ہے، اور رشتہ دار پر خرچ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ جی عاشقان۔ اوکے، جی روبینہ خالدہ صاحب، زبیر، عالیہ اکبر، سب کی ٹرن عالیہ آ رہی ہے۔ اکبر، اچھا، کوئی اپنا نام پلیز نہ لے، سب ساتھیوں کو دیں گے نا ٹرن۔ فائزہ امجد، آپ بتائیے۔ الوہاب، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی، الوہاب، ٹھیک ہے، یہ ہمارا فرسٹ راؤنڈ تھا۔ اب ہم اپنے سیکنڈ راؤنڈ کی طرف آتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لوں گی، اور آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کری یا کیسے کر سکتے ہیں، کیسے کریں گے، ٹھیک ہے؟ بس بتانا آپ کو ایک لائن میں، یا آپ اپنے ورڈز میں بھی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی الودود۔ وردہ خالد، آپ بتائیے۔ باجی اس سے عبادت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے اور نیک لوگوں سے محبت کر کے اس طرح عبادت کی جا شاباش، سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، بالکل، الحمدللہ، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جی اب اللہ تعالیٰ کا نام ہم لے لیتے ہیں، الجبار۔ جی ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ جی مسرت طالب، آپ بتائیں۔ جی
اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ عبادت درستگی کے ساتھ اور ایسی عبادت کی جائے کہ اس میں ہماری اصلاح ہو. ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل. اور اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کر دیں. عاشق خان آپ کلیئر کریں گی؟ جی اس کے ساتھ عبادت اس طرح ہوگی کہ بندہ ان لوگوں کے ساتھ خیر اور اصلاح کا معاملہ کرے جس پر وہ قدرت رکھتا ہو. ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل. یعنی خود بھی ہم جو ہے ہم اپنی بھی اصلاح کریں, ہم اصلاح کرنے والے بن جائیں, درستگی کرنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. الرفق. جی سروت سلطانہ سب سے پہلے آپ کا ہینڈ ریز ہوا تھا. جی باجی اس کے ساتھ ہماری عبادت اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم انسان اور حیوان جو بھی ہو ان کے ساتھ ہمارے معاملات میں نرمی ہو, ہمیں اپنی نفس کے ساتھ بھی نرمی بالکل رکھیں. ہیلو بالکل بالکل. جی جی ہر چیز جی بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نرمی کرنے والے بن جائیں ہر ایک کے ساتھ. اور آپ دیکھیں اوپر پہلے ہم نے اس سے پہلے کیا کیا تھا, الجبار. تو وہاں پہ ہم درستگی اور اصلاح کرنے والے بن رہے تھے. تو آپ دیکھیں کمبینیشن جب الرفق اپنائیں گے تو کتنا اچھا کمبینیشن انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے اب نیکسٹ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا السلام. اب سب کے ہینڈز ریز ہونے چاہیے اس پہ. فائزہ ملک. آپ کی ٹرن آئی تو نہیں تھی فائزہ ملک؟ السلام. میری ٹرن نہیں آئی ابھی. جی فائزہ ملک بات کہہ رہی ہوں. جی 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 فائزہ. اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم بندوں کے اوپر ایک تو اس کے دو پہلو ہیں. ہم بندوں کو سلامتی ہو ان کے لیے کہ ان کو سلام بھی کریں اور ہماری ذات سے ان کو وہ نہ تکلیف نہ پہنچے. افشا السلام بھی ہو ہم ایک اس پہ عبادت کا جی طریقہ. بالکل. دوسرا اپنی ذات سے لوگوں کے اوپر ظلم نہ ہو اور ان کے کوئی بالکل تکلیف نہ پہنچائیں. ان کو ہم اپنے شر سے محفوظ رکھیں کیونکہ اس میں ہے نا کہ مسلمان تو وہ ہے شاباش. کہ شر سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. تو جی ہمارے شر بالکل شاباش بارک اللہ فیکی. الحمدللہ. ٹھیک ہے ہم نیکسٹ نام پہ موو آن کرتے ہیں. المہیمن. جی تسنیم جہاں. کے ساتھ عبادت یہ ہے کہ جب بھی کسی کی گواہی دو درست دو اور اللہ کی صفت کے ساتھ چاہیے کہ چاہے ہمارا نفع ہو یا نقصان ہو, برائی ہو یا اچھائی ہو, ہم کو اچھا لگے یا برا لگے, ہر حال میں ہمیں اس کی بالکل صحیح گواہی دینی چاہیے. بالکل بالکل بارک اللہ فیکم جمیعا. ماشاءاللہ دیکھیں الحمدللہ آپ لوگوں نے کتنے اچھے طریقے سے ناموں کو سمجھا ہے. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تا حیات یاد رکھنے والا بنائے اور اپنی عبادت کی اس طرح سے ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت کے لائق ہو جائیں. آمین. اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ پہ موو آن ہوتے ہیں. اوور ٹو یو باجی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بہت خوشی ہوئی تھی مجھے سن کر کہ ماشاءاللہ کتنا غور و فکر ساتھیوں نے کیا ہے, کتنی اچھی تیاری کی ہے. سچ بتائیں آپ لوگ کہ اگر آپ نے کتاب نہ پڑھی ہوتی, اللہ کے نام نہ پڑھے ہوتے تو کیا اس طرح فٹ فٹ آنسر دے سکتے تھے؟ کیسے مست دلوں میں یہ ہمارے راسخ ہو گئی نا بات. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارا عمل بھی بہتر کر دے. اچھا جناب, اب بڑا انٹرسٹنگ سا ایک سیگمنٹ آ رہا ہے جو ہے ریفلیکشنز آف نیئر اینڈ ڈیئر ونس. ہم اپنے بارے میں تو بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ سیکھا, ہماری زندگی میں یہ تبدیلی آئی, لیکن ہمارے آس پاس رہنے والے کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم کہتے ہیں نا ہمارے گھر والے تو پتہ نہیں کیا کہیں, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. لیکن کچھ ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں ریفلیکشنز بھیجے اپنے قریب ترین لوگوں کے, تو ہم ون بائی ون ان کے ریفلیکشن سنتے ہیں. سب سے پہلے ہم سنتے ہیں مسرت طالب کے بیٹے کی بات. السلام علیکم. جی ہماری والدہ محترمہ مسرت طالب نے بتایا تھا کہ ان کو
اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ فیڈ بیک چاہیے کہ وہ ان کو اس چیزوں سے کیا فائدہ ہوا اور کیا کیا ان کے لائف پہ امپیکٹ ہوا ہے. اس اپنا جو یہ ابھی پروجیکٹ کر رہی تھی ہماری اماں، فکر قلوب میرے خیال سے وہ کتاب کا نام ہے. ہماری والدہ نے 2005 میں الہدیٰ جوائن کیا تھا. اس سے پہلے سے ہی ہماری والدہ جو ہے، ہمیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان جیسی عورت اللہ نے بنائی نہیں، اور ایسی ماں ہمیں اللہ نے دی ہے کہ بس جس کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے. باقی یہ ہے کہ جب سے ہی الہدیٰ مدر نے جوائن کیا ہے تب سے ہی اماں کے اندر ایک جو ہے وہ چینج ہے، بدلاؤ ہے. اور اب جو ہے وہ چینج اور بدلاؤ صبر اور تحمل میں بھی بہت بدل گیا. ویسے تو شروع سے ہی صبر کے بارے میں آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. ہماری والدہ اے نمبر لائی ہیں، بلکہ A+ گریڈ لائی ہیں. لیکن یہ ہے کہ عملی زندگی میں بھی ہماری اماں نے اس کتاب کو اور الہدیٰ کی جتنی بھی پریکٹسز ہیں اس کو ہمارے اوپر، عام اولادوں پہ، بالخصوص مجھ پہ اور میرے چھوٹے بھائی پہ توجہ سے آگے بڑھایا ہے، اور ہمیں بھی نماز اور اسلام کی فکر، دین کی فکر کرنے والا ایک اچھا مسلمان بنایا ہے. باقی جو بھی ہماری مدر پڑھتی ہیں، ہماری والدہ پڑھتی ہیں، وہ آ کے مجھ سے ڈسکس کرتی ہیں، اپنی بیٹیوں سے بھی کرتی ہیں، اپنی بہو سے بھی کرتی ہیں، اور اس کو عملی زندگی میں لاتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ الہدیٰ کی کہانی وہیں ختم ہو جائے. باقی یہ ہے کہ ماں کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہے، ہر الفاظ میری ماں کے لیے کم ہے. تو یہ میری طرف سے فیڈ بیک ہے. الحمدللہ، کتنی پیاری بات انہوں نے کی کہ الہدیٰ کی کہانی وہی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ آگے گھر تک جاتی ہے. تو ہم سب کے دل میں یہی لگن ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو نیک اور سعادت مند بنائے، آمین. اب ہم سنتے ہیں جناب اپنی دوسری ایک اور ساتھی کی بات، الکا ندیم. ان کی بیٹی کیا کہتی ہے ان کے بارے میں. Assalamu alaikum to whole Al-Huda Institute staff and the teachers who are preaching and giving the knowledge of Islam to the students of Al-Huda. My mom has been a student of Al-Huda for the past years, and now she has gained too much knowledge. You guys have showered too much knowledge by your fountains, and now she has been proceeded in a very good way that she tells us about Islam. She has been connected to Fiqh al-Qulub for the previous 3 years, and now she can tell us the things which we didn't know. She has been changed too much positively that she practices and take part in everything which is religious, and she also gives us the knowledge which she gets to know from you guys, which has also helped us for getting near to Islam. She has become too much near to Islam that now she has become too much gentler. She does every decision according to Islam, and also preaches and teaches us that we should also work according to Islam. Thank you for making my mom that much close, and I will like that you guys make her more close so that we can also go get closer to Lord. Thank you. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، اور ہم اچھی اچھی گواہیاں ہم سب کے لیے دنیا میں لکھی جائیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھی گواہیاں ہوں، آمین. جناب اب ہم سنتے ہیں ام حبیبہ، ان کے بردر ان لا اور ان کی بہن کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. جی حبیبہ میں نے جو تبدیلی دیکھی ہے، خاص طور پر فقہ القلوب کے پڑھنے کے بعد، اس میں غور و فکر کی صلاحیت بڑھی ہے، اور تدبر جو ہے اس کا مزید بڑھ گیا ہے. اور تدبر ہی اللہ ہی نے ہر دفعہ قرآن میں بھی افلا یتدبرون القرآن ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، یعنی اللہ نے بار بار جو قرآن میں یہی کہا
کہ تدبر ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسی سے انسان کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور فقہ القلوب میں معرفت الہی ہے، معرفت رب ہے، اللہ کو جو اس نے پہچانا ہے اس سے کافی لو ہو گیا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اور ایمان میں اضافہ ہوا ہے، یقین کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب یہ یقین کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یقین ایک منزل ہے، اس منزل کو شاید اس نے پا لیا ہے۔ اور اسی طرح سے ریمائنڈنگ ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سے جو ریفرنسز اب یہ دینے لگی ہے قرآن کی آیتوں کے اور اس کے، کیونکہ یہ فقہ القلوب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حدیث اور قرآن کے ریفرنسز بہت ہی بیوٹیفلی انہوں نے یوز کیے ہیں رائٹر نے۔ اور اس کے علاوہ اس کتاب کا جو آغاز مجھے لگا، جو حبیبہ سے میری ڈسکشن رہتی تھی اکثر، وہ آغاز ہی یہ کتاب جو ہے وہ وَعْلَمُوا سے ہو رہی ہے، اعلموا سے ہو رہی ہے۔ اس کتاب کا آغاز ہی یہ ہو رہا ہے کہ جان لو۔ تو یہ بیسیکلی یہ جان لو اللہ کا حکم ہے، یہ جان لو، یہ مطلب اللہ رب العالمین ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم جان لو، اور کیونکہ اس میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو الحمدللہ کافی بہتر سوچ اب ہو گئی ہے حبیبہ کی، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ قائم رہے گی۔ اور نہ صرف حبیبہ کے اندر ایک صلاحیت یہ ہے کہ یہ دوسروں کو بھی اپنا یہ میسج پہنچاتی ہے۔ تو یہ صلاحیت آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں میں علم ہوتا ہے لیکن انفارچونیٹلی وہ میسج کو کنوے آگے نہیں کر پاتے ہیں، لیکن حبیبہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ صلاحیت ہے، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ حبیبہ اس کو اور بڑھائے گی، اور آف کورس استاذہ کی سپورٹ رہے گی، اور باقی آپ لوگوں کی سپورٹ میں یہ ڈیفینیٹ آگے بڑھے گا کام انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیبہ نے ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے اس کتاب کو لے کے چلی ہے، اور ہمیں بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھوایا، اور اس فقہ القلوب سے نہ صرف انہوں نے اپنے دل کی اصلاح کری اور دل میں اپنی اللہ کی محبت کو بسایا، اور اللہ پہ بھروسہ اور توکل زیادہ ہوا ان کا، اور اسی طرح سے انہوں نے ہمیں بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دی کہ جو سنتی تھی مجھے بھی بھیجتی تھی۔ میرے پاس وہ اس کے بہترین لیکچرز آتے تھے فقہ القلوب کے، تو میرے لیے بہت دل سے دعائیں نکلتی تھی اللہ کے اسماء الحسنہ کے بارے میں، جو طبیب اور شفا کے جو لیکچرز تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایسے وقت پہ انہوں نے بھیجے کہ اس کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی چاہتا ہے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ نے ام حبیبہ کو چنا الحمدللہ کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود اس سے فائدہ اٹھایا اور ہمیں بھی اس سے روشناس کرایا اس علم سے، اور اللہ کی محبت حبیبہ کے اندر آئی، اور اللہ پہ بھروسہ، توکل، اور اللہ پہ اسماء الحسنہ کا علم تو نہ ختم ہونے والا ہے، جو کہ استاذہ نے کتاب و توہین میں بھی آج کل جو بتا رہی ہیں۔ تو ایسا علم ہے جو ہر انسان کو ضرور حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے ام حبیبہ کو بھی کہ انہوں نے ہمیں اس کتاب سے روشناس کرایا۔ نہ صرف میں نے بلکہ میرے شوہر نے بھی اس کو اچھی طرح سے پڑھا، اور وہ بھی لیکچر سنتے ہیں، اور وہ اپنے بھائیوں کو بھی بتاتے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ۔ اور استاذہ نے بہت اچھے طریقے سے اس کا مطلب بیان کیا ہے اس لیکچرز کو۔ اب میں اتنے کم ٹائم میں کیسے اپنی بات کو کمپلیٹ کروں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت ہی دل خوش ہوا میرا سب کی باتیں سن کے کہ الحمدللہ ہمارے قریب رہنے والے اگر ہمارے بارے میں اچھی گواہیاں دے دیں تو یہ اس میں ضرور اللہ کا کوئی احسان ہے۔ بندے تو سبھی کوشش کرتے ہیں، تو ہم سب کو بس کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دلوں کو پلٹ دے، جب دلوں کو مائل کر دے، وہ تو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک بات مجھے جو میں چیٹ میں دیکھ رہی تھی، ایک ساتھی نے پوچھی، انٹرسٹنگ ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرا دل تو بہت کرتا ہے کہ میں بات کروں۔ ایک نے لکھا ہے کہ مجھے کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے، ایک نے لکھا کہ جب وقت آتا ہے تو مجھے اس وقت اللہ کا حکم یاد آ جائے، کوشش کرتی ہوں کوئی بات بتا دوں لیکن غلط ہو جاتا ہے، ریگریٹس ہوتے ہیں، کوئی ٹپ بتائیے، کوئی دعا بتائیے۔ تو جناب سب سے اہم چیز ہے آپ کثرت سے استغفار کریں، استغفار۔
اور اگر انہوں نے لکھا کہ بلا ارادہ غلطی ہو جاتی ہے، تو بلا ارادہ غلطی پہ تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہے، آپ کی غلطی کا ارادہ نہیں تھا، اور اگر آپ سچے دل سے دعا مانگیں تو ارادے کے ساتھ کی غلطی بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک تو آپ نے جب کوئی غلطی ہو جائے یا جب کوئی بات یاد نہ آئے، استغفار شروع کر دیں، درود پڑھنا شروع کر دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں وہ جو دعا نبیوں کو سکھائی گئی، انبیاء کے لیے، رب ہمارے نبی کو سکھائی گئی، رب بھی زدنی علما، تو ربی زدنی علما کی دعا اپنے لیے کثرت سے کیا کریں۔ اللہم الہمنی رشدی، مجھے رشد عطا فرما یا اللہ، اللہم فقہنی فی الدین، مجھے دین میں سمجھ عطا فرما۔ تو علم کی دعائیں جو ہے نا وہ اپنے لیے مانگیں، یہ ٹپ آپ کو بتا رہی ہوں، اور آپ سب کے پاس لازم ہے، 155 لوگ اس وقت گروپ میں موجود ہیں، سب کو یہ کہہ رہی ہوں، لازم ہے آپ سب کے لیے کہ دعائیں ایپ کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس میں سے علم کی دعائیں جو ہے وہ آپ نے نیکسٹ کورس تک کم سے کم ایک بار جو ہے نا کوئی ایک دعا دن روزانہ مانگنی ہے انشاءاللہ، اور اس ایپ کو اور لوگوں تک بھی پہنچانے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں، آج دیکھیں کتنے ساتھیوں نے اس پہ بات کی کہ یہ بتانے والی تھیں، دیکھیں اگر نہیں بتائیں گے تو کیسے کسی کو پتہ چلے گا۔ میں آج کسی پارلر میں گئی ہوئی تھی، وہاں پر بہت عرصے بعد، سالوں بعد جانے کا موقع ملا، کچھ بال بڑے خراب ہو رہے تھے، میں نے کہا چلو میں نیچے سے تھوڑی رف سے ہو رہے کٹنگ کرا لوں۔ تو وہ جو کافی پرانی ہے، وہ میری جن کے پاس میں جاتی ہوں، ایک ہی جگہ جاتی ہوں، کہیں اور تو زیادہ ادھر ادھر پھرنے کا شوق نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے کہا آپ جب آتی ہیں، وہ مجھے کچھ اپنے مسئلے مسائل بتا رہی تھی، میں نے ان کو کچھ چیزیں بتائیں، دعائیں بتائی، تو کہنے لگی آپ جب آتی ہیں اتنی مجھے پازیٹیوٹی فیل ہوتی ہے۔ میں نے کہا تو پھر آپ بھی پازیٹیوٹی پھیلانے والے ہو جائے نا۔ کہنے لگی آپ مجھے کوئی دعا بتائیں، ہر دعا پوچھتی ہیں۔ میں بہت سی کتابیں دیکھ کے آتی ہوں، اس دفعہ میں نے ان کو کہا اب آپ نے یہ کرنا ہے، میرے سامنے اسی وقت دعائیں ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور استخارے کی دعا ان کو اسی وقت سکھائی، اسی وقت ان کو بتایا کہ رزق کے لیے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، اس کے لیے یہ مانگنی ہے۔ اب کیا ہے کہ دیر اینڈ دین وہ کام کرا دیا۔ میں نے کہا بہت سی کتابیں آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہیں۔ اتنی وہ خوش، کہہ رہی اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اور میں سوچ رہی تھی میرے ساتھ گروپ میں بھی، ایک گروپ میں کتنی دفعہ میسج میں نے ڈالا ہے، انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو خود کام کروانا بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ ٹپ اس لیے بتا رہی ہوں، ہم ایک میسج گروپ میں بھیج کے کہہ دیتے ہیں ہم نے تو آپ کو بتا دیا، آپ کو کیا پتا دوسرے نے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ تو اس لیے دعائیں آپ خود بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے اور باقی سب کو بھی کروائیے انشاءاللہ۔ تو جناب یہ ایسے ہی، کیونکہ ایک ساتھی نے سوال پوچھا تو دل میں خیال آیا، میں نے بات کر دی۔ اب ہم آتے ہیں ایک بڑے انٹرسٹنگ سوال کی طرف، جو کہ ہماری ساتھی ہنا غضنفر نے کیا تھا، اور اچھا سوال جو ہے وہ آدھا علم بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اچھا ایک ریفلیکشن ہمارا ابھی باقی ہے، شاہدہ پروین جو ان کی بیٹی کا ریفلیکشن ہم نے نہیں سنا، پہلے ہم اسے سن لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس سوال کی طرف آتے ہیں۔ جی شاہدہ کی بیٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام آریہ ہے، میری امی شاہدہ پروین ہے، الہدا کی اسٹوڈنٹ، فقہ قلوب، حدیث اور قرآن کی کلاسز لیتی ہیں ویکلی ماشاءاللہ کافی ٹائم سے۔ ابھی رمضان میں بھی قرآن کی کلاسز لے رہی تھی ایوری ڈے ماشاءاللہ، کبھی بھی مس نہیں کرتی ہیں، چاہے جو بھی ہو، اپنی کلاسز کو، اپنے کورس کو پرائیورٹائز کرتی ہیں، اپنی کوئزز اسائنمنٹس بھی آن ٹائم جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے مارکس آتے ہیں، شیئر کرتی رہتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو اچھی چینجز لے کے آئی ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ہم سب کے لیے، اسپیشلی ہمارے گھر کے مردوں کے لیے، جو بہت امپورٹنٹ تھا اور نیسیسری تھا، اسپیشلی جو ہمارے معاشرے کے مرد ہوتے ہیں۔ تو جزاک اللہ خیر الہدا کی ٹیچرز کو، اور آگے بھی مطلب جو سیکھتی جائیں گی ہمیں بھی ساتھ سکھاتی رہیں گی، ہم بھی سنتے رہتے ہیں، میں بھی کبھی کبھار سنتی رہتی ہوں، تھوڑا مجھے مشکل لگتا ہے کبھی کبھار وہ لینگویج کی وجہ سے، اردو کی وجہ سے یہاں آسٹریلیا رہ کے، لیکن انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتی رہوں گی۔ اور بس یہی دعا ہے کہ جو آپ لوگ سکھا رہے ہیں یہ ہمیں بھی سکھاتے جائیں، گھر والوں کو، سب کو، اور آنے والی نسلوں کو، جو ہمیں یہ ایک اسلامک چینج چاہیے ہے، اسلام از the way of life۔ الحمدللہ۔ ہمہما کما ربیانی صغیرا۔ آمین آمین۔ کتنی پیاری دعا شاہدہ کی بیٹی نے اپنی امی کے لیے مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کے اپنے والدین کے لیے دعا مانگے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
اچھا جناب، میں نے سوال کی آپ سے بات کی تھی، ہنا غضفر نے ایک سوال بھیجا تھا ہمیں کہ ہم بچپن سے اللہ کا نام سنتے اور یاد کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ کا نام الممیت ہے، اللہ موت دیتا ہے، یہ نام فقہ القلوب کی کتاب میں نہیں ہے، تو کیا یہ نام الممیت قرآن و حدیث اور سنت سے ثابت نہیں؟ سوال بڑا اچھا تھا، ہم نے سوچا صرف انہی کو اس کا فائدہ کہ پہنچے، آپ سب کو پہنچے، اس کا جواب آپ سب کو ہم سنواتے ہیں، تو استاذہ انشاءاللہ اس کا جواب دیں گی، آپ سنیے۔ جی، بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے افعال سے خود ہی نام بنا لیا، جبکہ وہ قرآن و سنت میں ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو الممیت اللہ کا نام نہیں ہے، المحیی اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فعل ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، مختصراً جواب آپ نے سن لیا، میرا خیال ہے کلیئرٹی ہوگی بات کی۔ اچھا جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ ریفلیکشن، 2 اسٹوڈنٹس کے ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، بشرا یاسمین اور حمیرہ طاہر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بشرا یاسمین ہے، میں فقہ القلوب بک 4 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ای لرننگ پلیٹ فارم الہدا کی طرف سے کرائے جانے والا یہ کورس جدید ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال ہے۔ اس کورس کے ذریعے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور افعال کو گہرائی سے پڑھنے کا موقع ملا۔ میں نے یہ جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو دل میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو جاننا ضروری ہے، اور جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں نے یہ جانا کہ کس ادب و احترام اور محبت سے اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ خوشی اور غم کے موقع پر کس طرح اور کس نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اور دعا قبول ہونے پر کس طرح شکر گزاری کرنی ہے، اور نہ کسی چیز کے ملنے پر اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل سمجھنا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء، صفات اور افعال کو پڑھنے سے ہر چیز پر میرے غور و فکر کا انداز مختلف ہو گیا ہے، ہر چیز میں مجھے اپنے رب کی حکمت نظر آنے لگی ہے۔ میں نے یہ جانا کہ نہ صرف ظاہری اعمال کی فکر کرنی چاہیے، بلکہ اصل چیز دلوں کی اصلاح ہے، اور دلوں کی اصلاح کے لیے فقہ القلوب کو پڑھنا ضروری ہے۔ فقہ القلوب کو پڑھانے کا انداز استاذہ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا بہت آسان اور خوبصورت ہے، جسے مزید آگے ہم تک خوبصورت انداز میں پہنچایا گیا ہے، جس میں بہترین کوئز، ہوم ورک کی صورت میں دعائیں اور مختلف چیزیں، جس کی وجہ سے ہمارے علم میں پختگی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور پوری ٹیم کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حمیرہ طاہر ہے اور میں اسلام آباد کے نزدیک چکوال سٹی سے ہوں۔ میرا قرآن کا سفر 2009 سے شروع ہوا۔ مجھے شوق بہت زیادہ تھا قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا، مگر کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمارے شہر میں نہیں تھا۔ پھر پتہ چلا کہ کسی ایریا میں ایک خاتون کے گھر کلاس ہوتی ہے قرآن ترجمہ تفسیر کی، ہفتے میں 2 دن۔ تو پھر اس طرح الحمدللہ میرا یہ سفر شروع ہوا، اور تقریباً 10 سال میں ہمارے یہ جو ہے نا پارے کمپلیٹ ہوئے، اور آخری پارے جب میرے چل رہے تھے تو اللہ کی طرف سے یک کے بعد دیگرے بہت ساری آزمائشیں آئیں۔ پہلے میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی، ابھی میرے 2 پارے رہتے تھے، پھر میں خود بیمار ہو گئی، میری فیملی میں بہت زیادہ ایسے ایشوز سامنے آئے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے جوڑے رکھا، اور میں نے بڑی ہمت سے ساری چیزیں فیس کی، اور اللہ کے فضل سے پھر میں نے آخری 2 پارے جو ہیں وہ پھر میرے اپنے اوپر ایک بہت بڑی بیماری آئی، میں نے اس کو بھی فیس کیا، اور پھر علاج اس کا ہوا، اور پھر ایک لمبا پروسیس چلا، اور الحمدللہ پھر یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے میں نے اس کا سامنا کیا، اور میں نے پھر اپنے آخری 2 پارے بھی کمپلیٹ کیے، پیپر دیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے 2016 میں۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا جو ماشاء اللہ اس وقت 23 سال کا تھا، 8 رمضان المبارک کو اس کی روڈ ایکسیڈنٹ میں سڈن ڈیتھ ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس فیز میں سے بھی گزار دیا۔ اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں اس طرح قرآن سے نہ جڑی ہوتی
ہوتی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ اتنا یقین نہ ہوتا، معرفت نہ ہوتی تو یقیناً میں یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا اور بہت زیادہ صبر اور ہمت اور برداشت عطا کی، اور الحمدللہ سارے جو ہے جو پریشانیاں تھیں وہ ان میں سے گزارا اور پھر اللہ نے اپنے نزدیک کر لیا، اور آج الحمدللہ چکوال میں الہدا کی برانچ چلا رہی ہوں، ماشاءاللہ سے 6 سال ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نیکسٹ سیگمنٹ جناب ہمارا ہے کوٹس کا، جو کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ بتائیے گا۔ یہ سیگمنٹ جو ہے انشاءاللہ یہ ہمارا لیں گی سمرا احمد انشاءاللہ۔ سمرا، آپ کو جو ٹائم الاٹڈ ہے آپ اس کے مطابق انشاءاللہ 10 منٹ ہیں آپ کے پاس، آپ اس میں کوٹیبل کوٹس جو بھی ان کے ہیں وہ لے لیجئے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ اپنے اپنے فیوریٹ کوٹس شیئر کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، تھوڑی سی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی جہاں سے کوٹ پڑھنے جا رہے ہیں نا اس کا پیج نمبر پلیز سب سے پہلے پیج نمبر بتا دیجیے گا اور پھر اس کے بعد شروع کیجیے گا۔ جی سب سے پہلے تسنیم کا ہینڈ ریز ہے۔ جی تسنیم، جی جی انمیوٹ کیجیے اور السلام پلیز۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم پیج السلام نمبر ورحمۃ ہے اللہ۔ 403، پیج نمبر ہے 403 403۔ جی ٹھیک ہے۔ فصل من قطع کا، جوڑو پس جوڑو جو تم سے کاٹے، وہ عطا من حرام کا، اور دو اسے جو محروم کرے، واعفو امن ظلم کا، اور معاف فرما دو جو تم پر ظلم کرے، واصبر علی من شتم کا، اور احسان کرو اس پہ جو تمہارے ساتھ برا کرے، وَأَحْسِنُ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور احسان جو تمہارے ساتھ برا کرے احسان کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ظاہر کرتا ہے، یہ سب باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ظاہر کرتی ہیں، اور یہ میں نے اس کو مجھے بہت پسند ہے، یہ میں اس وجہ سے اس کو بار بار پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر۔ جی نیکسٹ ہے ہمارے ساتھ خالدہ زبیر۔ جی جی خالدہ۔ جی میرا پیج نمبر ہے 412۔ جی وَكَمَا أَنَّ الْمَاءَ إِذَا فَسَدَ بِمُخَالَطَتِهِ النَّجَاسَاتِ وَالْقَاذُورَاتِ لَمْ يُصْلِحْ لِلطَّهَارَةِ فَكَذَلِكَ الْآدَمِيُّ إِذَا فَسَدَ بِالْأَغْيَارِ لَمْ يُصْلِحْ لِمُجَاوَرَةِ الرَّبِّ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، بہت اچھا پڑھا آپ نے خالدہ۔ جی سہری انصاری۔ جی باجی پیج نمبر ہے 407۔ جی جی 407۔ جی والہادی من اسماء اللہ عز وجل والتعبد به ان تکون ہادیا الى صراط اللہ المستقیم وداعیا الى اللہ والى دینہ وشرعہ۔ اور الہادی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے، تم ہادی بن جاؤ اللہ کے راستے کی طرف اور اللہ کی طرف دعوت دو اور اس کے دین اور شریعت کی طرف اور اس کے ناموں میں غور و فکر کرو۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ جی ایمان دانش۔ جی جی پیج نمبر ہے 400، فرسٹ لائن ہے۔ سوری 400 فرسٹ لائن ہے۔ 400 اچھا اوکے جی جی۔ وَأَفْضَلُ الْعِبَادِ كَذَلِكَ أَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ وَأَقْرَبَهُمْ عَلَيْهِ وَأَحَبَّهُمْ عَلَيْهِ۔ بندوں میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ عزت والا اور محبوب ہے اور قریب ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک چھوٹی سی کریکشن کروں گی، وَأَقْرَبُهُمْ، ٹھیک ہے جی وَأَقْرَبُهُمْ۔ ہاں جزاک اللہ خیر، ہو سکتا ہے آپ نے یہی پڑھا ہو، میرے سننے میں مسٹیک ہوئی ہو۔ بارک اللہ فیکم ایمان، بہت اچھا آپ نے پڑھا۔ جی حمیرہ طاہر۔ جی جی پیج حمیرہ نمبر طاہر۔ ہے
جی پیج نمبر ہے 415. اس میں یہ جو لائن ہے بالکل سیکنڈ لاسٹ والی جو ہے، وَمَتَى يَشُدُّ الْعَبْدُ رَقَائِبِي إِلَى الرَّحْمَنِ وَإِلَى جَنَّةِ الرِّضْوَانِ وَأَيْنَ السَّامِعِ وَالْمُجِيبِ قَبْلَ الرَّحِيلِ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، کہ کب باندھے گا بندہ اپنی سواریوں کو رحمان کی طرف اور جنت الرضوان کی طرف، کہاں ہیں سننے والے اور جواب دینے والے ہمیشہ کے گھر جانے سے پہلے مسافر۔ جی ہمیرا بس ایک چھوٹی سی وہ عین السامع، ٹھیک ہے، جی السامع ہے، ٹھیک ہے، بارک اوکے اللہ فیک۔ جی حبیبہ۔ جی یہ پیج نمبر ہے 446، شکر کی تعریف۔ 446 جی جی ومن عرف نعمت ون وعرف منم بها وخزل منم بها وحبه ورضي به ورضي عنه واستعملها في طاعته ومحابه فهذا هو الشاکر لها۔ اس نعمت کو پہچاننا ہے اسے نعمت دینے والے کو، اور جس نے نعمت دی اس کو بھی، اور جھکنا ہے اس کے آگے اور اس سے محبت کرنی ہے اور اس سے راضی رہنا ہے، اور اس کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کرنا ہے اس کی رضا کو، اور شاکر اس میں رہنا ہے۔ جی آخر میں صرف پوچھتا نا فہذا ہوا شاکر اللہ، اور یعنی کہ جس نے نعمت کو پہچان لیا، اس میں یہ ساری باتیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی ڈیٹیل، الحمدللہ۔ آپ کی یہ فیوریٹ لائن ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں پا لیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ آپ کی فیوریٹ لائن ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی فائزہ امجد۔ جی بجے پیج 387 ہے۔ بہت سے فریز تھے، کوڈز تھے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا اس میں سے بتاؤں۔ یہ بہت لیکن بہت ہی خوبصورت۔ پیج 387 فاللہ جی مڈل میں ہے۔ جی وہ سٹارٹ میں ہے، سورہ شورى آیت 11 کے بعد والی لائن ہے یہ۔ جی جی فاللہ ارحم بنا من انفسنا، اللہ تعالیٰ ہم پر ہمارے نفسوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اچھا آپ نے یہ چھوٹا سا کوٹ اس کو چوز کیا ہے۔ جی یہ مجھے بہت زیادہ کلک کیا کہ ہم خود اپنے اوپر کتنا رحم کر رہے ہوتے ہیں، گرمی وہ، اور یہاں کہ اللہ ہم پر ہمارے نفسوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی ایسی مشکل نہیں ڈالتا، کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے، وہ ہماری ذات سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی جو اگر کوئی تکلیف یا وہ بھی ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے اور اس میں بھی رحم ہے۔ یہ بات مجھے بہت اس میں اچھی ماشاء لگی۔ اللہ آپ نے پوری لائن کا سب سے لاسٹ والا چھوٹا سا ایک وہ چوز کیا، اینڈ اٹس سو بیوٹیفل۔ فاللہ ارحم بنا من انفسنا۔ بارک اللہ فیکم فائزہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بدگمانی نہیں کریں گے۔ جی مسرت طالب۔ جی یہ پیج 366 ہے۔ 366 جی وہو سبحانہ الہادی الکریم الذی یدعو عبادہ الی ما یسعدہم فی الدنیا والآخرہ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، وہ جو اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے اس چیز کی طرف جو ان کو سعادت بخشتی ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ دعوت دیتا ہے جنت کی طرف اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ تو اس سے میں نے یہ اپنے لیے نکالا ہے باجی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اب میں گیپ تھوڑا سا دوں گی پھر دوسری کتاب شروع کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں ہدایت کی طرف، تو میں نے کہا کہ میں ٹائم نکال لوں گی کیونکہ میرے یہاں پوتا ہوا ہے نا، تو وہ بھی بچے دونوں چھوٹے ہیں، بڑا والا چھوٹا ہے، تو بس بہت آپ اللہ تعالیٰ سے مصروفیت ہو دعا جاتی کریں ہے۔ انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے مسرت، بہت اچھا پڑھا، بارک اللہ۔ جی فرت مسعود۔ جی میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ساتھی شامل ہوں، مجھے سب نے اپنے اپنے فیوریٹ چوز کیے ہوں گے۔ جی فرت۔ یہ ہے 443 کا آخری پیراگراف ہے، وَهُوَ سبحان الحکیم ما سواہ محکوم۔ تو اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ بھی تقدیر کیا اور ہر کام میں اس کی حکمت کیا ہے، اور وہ اللہ کو جو علم ہے اس کو پتا ہے
کہ کس چیز کو میں بتاؤں گا اور وہ کیا کرے گی، اسے کیا کرنا ہے اور میں نے اس کے لیے کیا لکھا ہے. جزاک اللہ خیر فرق. بس ہم کوشش کریں گے کہ اس میں صرف کوٹ کی ریڈنگ کریں اور صرف ایک سینٹینس آپ زیادہ سے زیادہ بول دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھی آئیں. جی توقیر. توقیر توقیر کا مائک جی میں نہیں کھل کھل گیا. رہا. رابعہ. جی رابعہ نادر. جی میم یہ پیج نمبر ہے 446 پر. یہ ایک ساتھی نے بھی بولا ہے، میں نے بھی اسی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا تھا. وہ اصل الشکر، شکر کی اصل کیا ہے؟ وہ من عرف النعمت، جس نے نعمت کو پہچان لیا. وہ عرف المنعم بها، اور دینے والے کو بھی پہچانا. وخضع للمنعم بها، اور اس کے آگے جھک گیا. واحبہ، اور اسی سے محبت کی. ورضی به، اور اس نعمت سے راضی ہو گیا. ورضی عنہ، اور نعمت دینے والے سے بھی راضی ہو گیا. واستعملها في طاعته ومحبته ومحابة، اور اس نعمت کو استعمال کیا اس کی اطاعت میں اور اس کی محبت کی جگہوں پر. فهذا هو الشاکر لها، تو پھر یہی اصل قدردانی ہے نعمتوں کی. ماشاءاللہ بہترین اعراب پڑھ کے سنائے آپ نے، بالکل 100% کریکٹ. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. جی توقیر کا مائک کھل گیا اگر بتاؤں. جی توقیر جی پلیز. پیج نمبر ہے 463. 463 جی. اس کے اوپر کی عبارتوں میں سے ہے بل ہوا سبحانہ علی صراط المستقیم وہو صراط العدل والاحسان فی امرہ ونہیہ وثوابہ وعقابہ وقضائہ وقدرہ. یعنی اللہ صراط مستقیم پہ، اور اس کا ہی ہمارے پر جو کچھ بھی امر نہیں اور ثواب عقاب ہے وہ سب اس کے ہی قدرت کا ہے، مطابق ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. جی شاہدہ پروین. مجھے 402 پیج پہ احسان کا ہے وہ کوٹ ہے، وہ کان من اہل البر والاحسان، جس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے مجھے بھی ان سب سے بہت احسان کے معاملات کرنے ہیں، چاہے جن کو میں جانتی ہوں نہیں جانتی ہوں. جی بالکل بالکل ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. جی ماریہ عمران. جی بس لاسٹ یہ ہمارے پاس ساتھی ہیں، باقی سب کے لیے سے معذرت. جی ماریہ. جی باجی پیج نمبر 464 کا سورہ المومنون کی آیت ہے 110. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَقُّ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَوَعْدُهُ الْحَقُّ وَأَمْرُهُ الْحَقُّ وَجَزَاؤُهُ الْحَقُّ وَأَفْعَالُهُ كُلُّهَا حَقٌّ وَكُتُبُهُ كُلُّهَا حَقٌّ وَكَيْفَ يَلِيقُ بِالْمُلْكِ الْحَقِّ أَن يَخْلُقُوا خَلْقَهُ عَبَثًا وَيَتْرُكُهُمْ سَدًّا لَا يَأْمُرُهُمْ وَلَا يَنْهَاهُمْ وَلَا يُثِيبُهُمْ وَلَا يُعَاقِبُهُمْ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. باجی سے خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے کام جو ہیں وہ برحق والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیکار پیدا نہیں کی. اور اس آیت کا بھی یہ ترجمہ ہے، کیا سمجھا تم نے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف نہ لوٹائے جاؤ گے. جی یہ جو تھا نا یہ لفظ یہ تھا سدا، ٹھیک ہے جی باجی ٹھیک ہے. سدا، اس کو کریکٹ کر لیجیے گا. بارک اللہ فیکم. بس ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ سمرا، سائمہ اور باقی سارے ٹیم ممبرز جو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور میرے ساتھ ہی جنہوں نے اتنی اچھی اچھی تیاریاں کی ہیں اور محنت کر کے آئے ہیں اور اپنی کمر بستہ ہو رہے اگلی بک کے لیے. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ ہم اسی طرح یہاں پر ان مجلسوں میں شریک ہوتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی مجلسیں عطا فرمائے، وہاں پہ بھی ہم اکٹھے ہو جائیں. تو جناب اب آپ کے سامنے ہے ہماری نئی بک کا تعارف، اور میں چاہوں گی کہ شفق آپ بتائیے نیا کورس اور مزید جو بتانے ہیں اس حوالے سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہم 25 جون کو جو ہے وہ فکر القلوب بک 5 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم فقہ خلق المخلوقات انشاءاللہ دیکھیں گے. اور بہت ہی خوبصورت، آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، اٹس اے کمپلیٹ انسائکلوپیڈیا. اور انسائکلوپیڈیا میں آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ برانچز ہوتی ہیں، اس کی شاخیں ہوتی ہیں،
ان سب کو ان ڈیپتھ دیکھا جاتا ہے. تو الحمدللہ آپ ایک ایک کر کے ایک ایک شاخ کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں. اور نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے اس کی برانچ جو ہم بک 5 میں دیکھیں گے, بہت ہی خوبصورت ٹاپکس ہیں اس کے اندر, ناٹ ٹو بی مسڈ ایٹ آل. اور میں بتاتی چلوں کہ ایڈمیشنز جناب اوپن ہیں. کرنا یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے www.e-alhuda.com پر. اگر تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنا ہے, اور اگر آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو آپ کو اپنا اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ بنانا ہے, اور پھر یہ ہے کہ لاگ ان کرنے کے بعد اس کورس میں انرول کرنا ہے. 48 ویکس کا یہ کورس ہوگا انشاءاللہ, اور ہفتے میں ایک ہی دن آپ کی کلاس ہوا کرے گی جو کہ ٹیوزڈے کا دن ہے. تھرسڈے کے دن ہم آپ کے گروپ میں جو کہ اسٹوڈنٹ گروپ ہے اس میں ہم لیسن پوسٹ کیا کریں گے. آپ نے اس کو سننا ہے, اپنے نوٹس بنانے ہیں, اور پھر جو فردر انشاءاللہ چیزیں ہیں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً ساتھ ساتھ جب آپ کا کورس سٹارٹ ہو جائے گا آپ کے گروپ میں بتاتے جائیں گے. تو بس کرنے کا کام یہی ہے کہ میں انشاءاللہ یہ میسج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, آپ اس کو میکسیمم فلوٹ کریں. فلائر ابھی بن رہا ہے اس کا, اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اینڈ آف دس منتھ آ جائے گا. لیکن آپ نے انتظار نہیں کرنا, آپ نے جو ہے نا وہ پہلے سے اپنی بک بھی منگوانی ہے اگر کہ آپ نے نہیں منگوائی ابھی تک. اور یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ انرول ہیں بک 4 میں انشاءاللہ ان کے ساتھ تو میں بھی کور شیئر کر دیتی ہوں, اور جو نہیں ہے موجود اگر وہ چاہیں تو مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ میں ان کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گی. لیکن یہ ہے کہ جو رجسٹریشن کا مرحلہ ہے نا اس کو آپ گزار لیجیے. اچھا جناب, اس کے بعد جو نیکسٹ فیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آج آپ کی لاسٹ کلاس ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پورٹل پر آپ کا فائنل اسیسمنٹ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا ویری سون. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر تو کوئی آپ کا لیسن رہتا ہے ابھی تو آپ اس کو سن لیجئے, اپنے نوٹس مکمل کر لیجئے. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ کی تیاری اچھی ہو تو ڈیڈ لائن سے پہلے آپ اپنا جو فائنل اسیسمنٹ ہے اس کو کر لیجئے گا. سرٹیفکیٹ کے لیے ہمیشہ ہم آپ کو بتاتے چلے آئے ہیں, 2 چیزیں بہت ہی اہم ہیں. ایک یہ کہ آپ کی اس کورس کی جو اٹینڈنس ہے وہ 80% یا ابو ہو, اور دوسرا یہ کہ جب آپ فائنل اسیسمنٹ کو اٹیمپٹ کریں تو اس میں آپ کے جو مارکس ہیں, جو آپ کا اسکور ہے وہ 80% اور ابو ہو. تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے دونوں باتوں کا خیال جو ہے وہ انشاءاللہ رکھیں گے. پہلا تو وقت گزر چکا ہے, دوسرا ابھی باقی ہے فیز, تو یہ ہے انشاءاللہ. جی باجی, اوور ٹو یو نا. انشاءاللہ باقی سوالات پھر ہم ان سے لیتے رہیں گے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اور میں دیکھ رہی تھی چیٹ میں, ساتھ ساتھ آپ کی چیٹ بھی پڑھ رہی ہوں نا, تو اس میں دیکھ رہی ہوں کتنے ساتھیوں نے لکھا ہے کہ الحمدللہ ہم نے کتاب خرید لی ہے. تو جناب تیاری کر لی آپ نے, بک 5 لے لی ہے. جنہوں نے نہیں لی وہ لیں, کیونکہ علامہ بالقلم, اور قلم اور کتاب کے بغیر شاگرد کو تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا نا. تو ہم تو شاگرد ہیں, قرآن کے بھی طالب علم ہیں, اور قرآن سے ریلیٹڈ علوم بھی ہم سیکھ رہے ہیں. اور اب ہم چند ریفلیکشنز آپ کے اور لیں گے, وی آر ٹورڈز دا اینڈ آف دا سیشن. اور یہ ریفلیکشنز میں چاہوں گی ان ساتھیوں سے لوں جن کو ابھی تک کوئی موقع نہیں ملا بات کرنے کا. 1 منٹ میں اپنی بات کرنا آپ نے سیکھنی ہے. آج دیکھیں ہمارے ساتھیوں نے 2 منٹ میں ساری بات کی ہے. صفیہ اسماعیل کہیے. صفیہ اسماعیل مائک کھولیے. باجی 465 پر جو استاذہ نے بتایا تھا یہ آیت ہے سورۃ المطففین کی آیت نمبر 14. بھائی اس میں دلوں سے زنگ صاف کرنے کے جو طریقے بتائے تھے بھائی وہ جو بہت اچھے لگے. ایک تھا قرآن پڑھ رہے اور غور و فکر سے پڑھیں, اور اچھی کمپنی میں دینی مجلسوں میں شریک ہوں, اور موت کو کثرت سے یاد کرو, اس کی یاد میں آنسو بہائیں. تو باجی یہ بات نے مجھے بہت متاثر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے. آمین. اور یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھی بات. آمین. فائزہ سعید آپ کہیے. فائزہ اپنا مائک کھولیے. شاہین رضوی آپ بھی اپنا مائک کھولیے, جس کا مائک پہلے کھل جائے وہ پہلے بات کر لے. شاہین رضوی, فائزہ سعید. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہین فرمائیے. جی میں نے کوئی پیج میں تو خیر اتنا میں نے نہیں کیا, لیکن آن دا ہول چاروں کتابوں میں مجھے یہ جو لگا جو میری دوری تھی اللہ سے وہ بہت نزدیک ہو گئی. اور میں نے اس میں یہ سمجھا کہ سب کچھ دکھ سکھ رہنا نہیں سہنا, ایک ایک چیز جو ہے وہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. مجھے دنیا میں اور کیا چاہیے, مجھے دنیا میں اللہ کی گائیڈ. اس بک میں اتنا اچھا سمجھایا کہ قرآن اور حدیث کے بعد یہی بک ہے. الحمدللہ, کیونکہ یہ قرآن اور حدیث پہ بیسڈ ہے نا. قرآن کی کتنی آیات کوٹ کرتے ہیں اس میں, اسی لیے تو اچھی جی لگتی ہے.
طالب علم ہمارا دل کرتا ہے بار بار پڑھے. اور مجھے اتنی اللہ کا شکر ہے عربی آ گئی ہے کہ ٹیچر جب ابھی کچھ سمجھا رہی ہوتی ہے اور آگے کا جو عربی میں ہوتا ہے وہ میں لکھ تو لیتی ہوں لیکن ذرا ڈر رہی ہوتی ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے. اور الحمدللہ 3-4 لائنوں کا ٹرانسلیشن میں کر لیتی ہوں. چلیں جی لاسٹ میں کمنٹ لے رہی ہوں کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا. باقی ساتھیوں کو ہم کسی نہ کسی فارم میں ان کی ڈیئر اینڈ نیئر بند کی بات سنا چکے ہیں یا ان کی بات سنا چکے ہیں. صفیہ اسماعیل اگر آپ کا مائک کھلتا ہے تو آپ اپنا مائک کھول لیں, اگر نہیں کھل رہا تو فائزہ سعید آپ بات کر دیں. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم باجی. باجی یہ جو فکر قلوب کے پیج نمبر 402 اور 403 تھا یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. اس میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف کر دیتا ہے, تو اس لیے ہم دوسروں کو بھی معاف کر دیں اور ان کی تمام جنہوں نے بھی ہم پہ زیادتیاں کی ہیں, ہمیں تکلیف دی, ان سب کو اللہ تعالیٰ کے لیے میں معاف کرتی ہوں. تو یہ والا جو تھا یہ مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. اتنی بڑی بات آپ نے سوچی, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے جو نیت کی اللہ تعالیٰ استقامت آپ کو نصیب فرمائے. اور اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو ہمارے تو دل قلب سلیم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا, کیونکہ دلوں میں یہی تو مسئلے ہیں کہ ہم کسی کو معاف نہیں کر پاتے. تو میں اور آپ لوگوں کو معاف کر دیں انشاءاللہ. تو جناب یہی تک آج ہم بات کرتے ہیں اور کچھ دعائیں ہم اپنے لیے مانگ لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی دعا ہے اپنے لیے, آپ اپنی اپنی جگہ پہ مانگیں. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ. یہ دعا اس میں ہم نے پڑھی تھی کہ تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا آرزو مند ہوں اور تیری ملاقات کا شوق رکھتی ہوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ میں اللہ سے اپنی محبت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ کا سے ملاقات ہو ہماری اور ہم اللہ کا چہرہ دیکھ پائیں. یہی ہماری خواہش ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.